اس کے بعد میں آپ کے کوشچنز اس پوائنٹ پہ لے لوں، میں آپ کے ساتھ اپنے مینیفیسٹو شیئر کروں گا۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اپنا انتخابی منشور شیئر کرے۔ میں یہ افسوس کے ساتھ بھی کہنا پڑتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ تو بیٹھا ہوں رؤوف صاحب کے ساتھ اور رضوان صاحب کے ساتھ، اپنے سارے دوستوں کے ساتھ، لیکن جس ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ 6 مہینے کام کرتے ہوئے اس مینیفیسٹو کو تیار کیا، اس کے میجارٹی ممبران صاحبات جو حالات بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان کے پیش نظر وہ میرے ساتھ آج نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اجتماعی طور پر وہ نہیں ڈسپلے کر سکتے ہیں جو ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اٹسیلف آئینی اور قانونی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں اگر مینیفیسٹو ڈسپلے کرنے میں دشواریاں آ رہی ہیں تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی کوشش کی جا رہی ہے ایک پارٹی کو انٹائر پروسیس سے آؤٹ کرنے کے لیے اور ان کے سپورٹر اور ووٹر اور کینڈیڈیٹس کو۔ لیکن بہرحال ہمیں نہ صرف یہ دعویٰ ہے بلکہ آپ نے دیکھا ہے گراؤنڈ ریالٹی بھی ہے، آپ کے سروے میں بھی ہے، آپ کے پاس ہر وقت کیمرہ ہوتا ہے، آپ اس ملک کے معزز شہری ہیں، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، آپ جاتے ہیں گلی کوچوں میں، آپ کا عوام سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہماری مور دین 70% پاپولرٹی ہے الحمدللہ۔ پاکستان تحریک انصاف ہمارے کینڈیڈیٹ آلدو آزاد نشانات سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے امیدواران آزاد نہیں ہیں، وہ اپنے پارٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں اور انشاءاللہ تعالی رہیں گے۔ اس لیے ہم نے عوام کی خاطر اپنے مینیفیسٹو جو بنایا ہے اس کے مین پوائنٹس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا یہ ہے، یہ ایک میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمارے جو ہیڈ لائنز ہے اس کے حساب سے سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں، شاندار پاکستان، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ اس سلوگن کے تحت شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا، شاندار مستقبل اور خراب ماضی سے چھٹکارا۔ سوسائٹی نے جو اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہیں، جتنے لوگوں کو مختلف پروسیس سے گزارتے ہوئے جس طریقے سے انجسٹس کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے عوامی آواز کا تقاضا ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اگر پاور میں آتی ہے اور انشاءاللہ آئے گی تو ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے جو ان ساری باتوں کے تہ تک انشاءاللہ تعالی جائے گا۔ ہر سوسائٹی میں انجسٹس کا تدارک ہونا چاہیے، ہر سوسائٹی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے۔ عوام، ملک، جمہوریت، اس ملک کی اکانومی کی خاطر ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ جسٹس اور ایکول کے لیے ہم یہ ایک کمیشن بنائیں گے جس کے کی کنسرن جتنے بھی ڈسپیرٹیز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ دوسری بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا وہ یہ، اور ہمارا سلوگن ایک ہے، ایک قوم ایک جیسے قانون، سب ہوں گے برابر۔ ایک قوم ایک جیسے قانون، سب ہوں گے برابر۔ ہم نے ہمیشہ سے کہا ہے، خان صاحب کا ویژن یہی ہے ریاست مدینہ، اور ہمیشہ وہ یہی ہے کہ رول آف لا ہو۔ ویژن یہی ہے کہ سب قانون کے ہم برابر ہو۔ ایک ملک میں 2 قانون نہیں ہو سکتے، ایک غریب کے لیے، ایک امیر کے لیے، اور ایک قانون سے بچے اس کے لیے راستے بنائے جائیں اور دوسرا قانون کی گرفت میں آ جائے اور اس کو پروٹیکشن کی فیسلٹیز بھی نہ ہو۔ اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رول آف لا پہ زیادہ زور دیں، اور میں ایز اے بیرسٹر کی حیثیت سے آپ کو کہتا ہوں کہ رول آف لا پورے دنیا کا بنیادی حقوق ہے۔ ایک مرتبہ ایک جج ایڈریس کر رہا تھا اور اس نے اپنے ملک کے ایک سب سے بڑی کوالٹی بیان کی کہ رول آف لا ہوتا کیا ہے، تو اس نے اس کی مثال یہ دی کہ رول آف لا وہی ہے جس میں چیک اینڈ بیلنسز ہو، سارے 3 ارگنز کے ایک دوسرے پہ چیک اینڈ بیلنسز ہو،
کسی ایک فرد میں، کسی ایک انسٹیٹیوشن میں سارا پاور مرکوز نہ ہو۔ اس لیے اگر سب اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے قانونی فرائض انجام دے تو تب ہوگا ایک ہی قانون اور تب ہوگا سب کے لیے ایک جیسا ملک۔ اس لیے اس کی طرف ہم نے اسٹیپ دیے ہیں، وہ میں بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس پریس کانفرنس کے بعد۔ ابھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ اس کی ایگزیکٹو سمری ریفر کریں گے، میرے پاس اس کی کاپی بھی موجود ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی شیئر کریں گے۔ یہ 168 پیج کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ 168 پیج کا جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے، یاد رکھ کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم ان سب سے ڈیفرنٹ ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ پڑھیں گے تو عوام کو بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کا ویژن، خان صاحب کی پارٹی، خان صاحب پاکستان کے لیے جو درد ہے وہ باقی سب سے ڈیفرنٹ ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اب میں آپ کی تیسرے پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ ہمارا ویژن کیا ہے پاکستان کے لیے، اور ہمارا آواز یہی ہے اس کے لیے۔ ریاست مدینہ میں مدینے والے جیسا انصاف، برائے نام قوانین نہیں، اس پہ عملداری لازم ہے۔ ہمارے کچھ قوانین فرسودہ ہو چکے ہیں، چاہے وہ کرمنل پروسیجر ہے، چاہے وہ سول پروسیجر ہے، چاہے وہ پاکستان پینل کوڈ ہے۔ عدالتوں میں لوگ جاتے ہیں، عدالتوں میں لوگ پھنس جاتے ہیں، یا وہ ایکسپینسو بھی بہت ہے، یا لینتھی بہت ہے، یا کمپلیکیٹڈ بہت ہے۔ خاص کر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عدالتوں میں آپ جائیں تو کہتے ہیں اپلیکیشن فائل کرو، بایو میٹرکس نہیں ہوئے، ایفیڈیوٹ نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ آپ کو اریسٹ کرتے ہیں، ایک گاڑی سے اڈیالہ میں آپ کو نکال دیتے ہیں، دوسرا کڑا کہتے ہیں دوسرے میں آ جاؤ، آپ کسی اور میں اریسٹڈ ہے۔ ان کے روک تھام کے لیے، عوام کی بنیادی حقوق کی تحفظ کے لیے ہم کرمنل پروسیجر کوڈ جس میں سارے اختیارات موجود ہیں، ہم اس میں انشاءاللہ تعالی بہت ریفارم لے کے آئیں گے تاکہ عوام کی بنیادی حقوق متاثر نہ ہو اور ان کی پروٹیکشن ہو۔ مجرم قانون سے نہ بچے لیکن کمزور اور بے گناہ قانون کی ٹیکنیکلٹی کی گرفت سے بھی بچے۔ اس کی طرف ہم انشاءاللہ تعالی زیادہ تر لیگل ریفارمز وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی شیئر کریں گے، یہ ہم پراپرلی ایڈریس کریں گے۔ اور اس میں جو پروسیجر طریقہ کار ہم نے لے کے آنا ہے، اریسٹ کا بھی طریقہ کار، ٹرائل کا شروع ہونا، جس طریقے سے ہم نے سمجھا اور ہم پہ تو جس طریقے سے گزرا ہے 2 سالوں میں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جنرل پبلک کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کو لے کے آئیں گے۔ اب میں آپ کے ساتھ چوتھا حکومت ریلیٹڈ ویژن شیئر کروں گا۔ نیا پاکستان اور نیا تبدیلی کا نظام، نیا پاکستان اور نئی تبدیلی کا نظام۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف پہلی مرتبہ جب ہم پاور میں آئیں گے انشاءاللہ تعالی ہم آئینی ترامیم انٹروڈیوس کرائیں گے۔ ہماری آئینی ترمیم میں ایک شق یہ شامل ہوگی کہ ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم کا انتخاب ڈائریکٹلی عوام سے کرائیں گے۔ اب وزیر اعظم ڈائریکٹلی عوام کی مرضی سے منتخب ہو کے آئے گا۔ وزیر اعظم کا انتخاب صرف چنے ہوئے ایم این ایز کی انتخاب کے ووٹ پہ منحصر نہیں ہوگا۔ تو ہم ریولوشنائز کریں اس پروسیس کو، انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو ہم ریفارمز لے کے آئیں گے، اور کنسٹیٹیوشنل ریفارم میں، گورنمنٹ سٹرکچر کے ریفارم میں ایک تبدیلی یہ ہوگی کہ وزیر اعظم آئندہ ڈائریکٹلی عوام سے منتخب ہو کے آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اسمبلی کی مدت جو 5 سال کی ہے ہم اس کو کم کر کے 4 سال کریں گے۔ 5 سال کی مدت اس قوم کو کوئی زیادہ ہی لگتی ہے، اس لیے کہ پہلے ایسے کہ کوئی لوگ شروع کرے اور آپ کے خلاف، اس لیے ہم اس کو میجر ڈیموکریٹک کنٹریز کے مطابق کرتے ہوئے اسمبلی کی مدت ہم 5 سے 4 سال پہ لے کے آئیں گے۔
اسی طرح سینٹ کی مدت جو 6 سال ہے اس وقت، اس کو کم کر کے ہم 5 سال کے لیے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سینٹ میں بھی ریفارم لے کے آنے والے ہیں انشاءاللہ عوام کی ہمدردی اور سپورٹ کے ساتھ، ووٹ کے ساتھ۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم سینٹ کو بھی ریفارم کریں گے، ہم 50% سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے انڈیا میں بھی کئی سارے ایسے اسٹیٹ ہیں جہاں کچھ سینیٹر ڈائریکٹلی منتخب ہوتے ہیں اور کچھ سینیٹر تھرو ہم جس طریقے ہمارا پروسیس ہے MPs ان کو ووٹ دیتے ہیں، لیکن جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے ہر مرتبہ سینٹ کے پروسیس میں کرپشن کی ایک داستان آ جاتی ہے۔ اگر 50% ہم ان کو الیکٹ کر لیں اور 50% ہم انڈائریکٹلی الیکٹ کروا لیں MPs سے، تو اس میں کسی صورت کا پیسے کا نہیں ہوگا۔ یہ وہی پاکستان ہے جن کا خواب ہمیشہ سے خان صاحب نے دیکھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کرپشن سے پاک پاکستان ہو۔ اسی طرح انشاءاللہ تعالی یہ اس کی بنیاد ہوگی، ہم ان کو بھی آزاد طریقے سے منتخب کروائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کے ساتھ معاشی کی اکانومی کے بارے میں جو ہمارا 5th سلوگن ہے وہ یہ ہے، تیز ہوگا معاشی پہیہ، ترقی کرے گا پاکستان۔ اکانومی میں ہم نے بڑے سارے ریفارم لے کے آنے، وہ شارٹ ٹرمز میں بھی ہوں گے، لانگ ٹرمز بھی ہوں گے۔ اکانومی جب تک امپروو نہیں کرے گی پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے سٹیبل گورنمنٹ، سخت ڈیسیجنز، رول آف لا اور کنسسٹنسی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں اگر سٹیبل گورنمنٹ ہو اور پاپولر سپورٹ کے ساتھ ہو تو ہم سٹرونگ اور وائبرنٹ اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں، پرووائڈڈ ہم اسٹرکٹ میجر لے لیں۔ اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اکانومی کو آگے اگر بڑھانا ہے تو ہم نے ریفارمز لے کے آنے، اسٹرکچر، ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، اور ہم نے اسکیمیں ترقی کے لیے اور عوام کو فائنانشیل بینیفٹ دینے کے لیے انٹروڈیوس کرانے ہیں۔ ہم نے 5 سال کا، پہلی گو میں ہم نے 5 سال کا ایجنڈا انشاءاللہ تعالیٰ دینا ہے، اور اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے ٹیکس اسکیم کو بھی ریفارم کرنا ہے۔ ہم نے اس کا نیٹ بڑھا دینا ہے۔ وہ لوگ، وہ انسٹیٹیوشنز، وہ چیزیں جو ٹیکس کے زمرے میں نہیں آ رہی، جس پہ ٹیکس نہیں، ہم نے ان کو بڑھا دینا ہے۔ لیکن عوام اور سیکٹر، کارپوریٹ سیکٹر اتنی ٹیکس بھی نہیں دے سکتی، اس لیے وہ ٹیکس بریکٹ ہم نے ریڈیوس کرنے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ اس کا ڈیٹیل وجہ ہے، جو نئے پاکستان کا ایک ویژن ہے، یہ ہم آپ کے ساتھ ابھی آج ہی شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کر دیا سر، ان کو بھجوا دیا جی، یہ جو بھیج دیا آلریڈی۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے آن گوئنگ پاکستان کے سٹرگل میں آنے والی رکاوٹیں، وہ ہے جس کے لیے ہم نے راست رکھا ہے پاکستان ترقی کے راہ پر۔ اس کے لیے ہم ریفارمز لا رہے ہیں کہ لوکل انڈسٹری کو بڑھائیں، اور انڈسٹری سیکٹرز میں ہم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ انسینٹیو دے کر کے ان کو کریں۔ ساتھ ساتھ ہم جو ویژن لے کے آ رہے ہیں وہ یہ ہے، قرض کم کرو، آمدن بڑھاؤ۔ یہ بھی ہمارے اکنامکس ریفارمز کا ایک حصہ ہے۔ جب تک آسٹریٹی پلان نہیں آئے گا، جب تک گورنمنٹ اپنے مینز کے اندر نہیں رہے گی، جب تک گورنمنٹ کبھی دنیا میں بزنس نہیں کیا کرتی، سارے زیادہ تر چیزیں آپ پرائیویٹ سیکٹروں میں دیتے ہیں۔ جہاں جہاں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے وہ ہم جلد سے جلد پرائیویٹائز کریں گے، اور جہاں پرائیویٹائزیشن کی نہیں تو ہم نے حکومت کی جتنی بھی آمدن ہے ان کو بڑھانے کی مد میں ہم نے کوشش کرنی ہے۔ آسٹریٹی پلان پورے گورنمنٹ پہ لازم ہوگا تاکہ وہ اپنے کم سے کم تر جو بوجھ ہے وہ اپنے آمدن کو بڑھائیں، اور اپنے قرض پہ جو ہمارا انحصار رہا ہے ہم ان کو کم سے کم تر کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریکلچر، چونکہ پاکستان میں 70% لوگ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، اس مرتبہ ہم کسان کے لیے لے کے آئیں گے، اور کسان کے لیے، ایگریکلچر سیکٹر کے لیے ہمارا سلوگن ہے، کسان بدلے گا پاکستان۔ یہ ہمارا سلوگن ہے۔ ہم نے ان کے لیے فیسلٹیز دینی ہے، ہم نے ان کو سبسڈی، جو جنرل سبسڈی ہے اس کو سبسٹیچیوٹ کروائیں گے، اسپیسیفک سبسڈی دیں گے
تاکہ اوورآل سیکٹروں کو جو ایگریکلچر سیکٹر سے ریلیٹڈ ہو ہم ان کو سبسڈی دے کے ان کو اپنے پاؤں پہ وہ سیکٹرز کھڑا کر سکیں۔ اب ہم انوائرمنٹ کی طرف بھی جائیں گے۔ انوائرمنٹ بھی کے لیے ہمارا جو سلوگن ہے وہ ہے ہرا بھرا اور خوشحال پاکستان۔ پاکستان کی کمٹمنٹ بھی ہے انٹرنیشنل ورڈ سے۔ گرین پاکستان انیشیٹو پہلی حکومت لے چکی تھی، جو ہماری حکومت جو کنسپیرسی کے ذریعے سے ہٹائی گئی تھی، اس میں جو ہمارے سکیمز چل رہے تھے انوائرمنٹ کے، انشاءاللہ ہم ان کو ری انٹروڈیوس کرائیں گے۔ ہم سب سے پہلے تھرمل پولوٹنگ امپورٹڈ فیولز جو ہے ان پہ انحصار کم کریں گے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ سولر انرجی پہ جائیں۔ اس کے ساتھ جو ہمارے ویژنز میں انکلوڈ ہے وہ ہم آپ کو اس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ صحت سے ریلیٹڈ ہم آپ کو 2-3 چیزیں بتا رہے ہیں، اور ہمارا سلوگن ہے صحت مند خوشحال عوام جیے پاکستان۔ صحت کارڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، انشاءاللہ ایک یونیورسل ایکسس بھی ساتھ پر انٹروڈیوس کرائیں گے۔ سوشل سیکٹر کو ریفارم کریں گے، صحت کارڈ کی سہولت ہر جگہ پہنچائیں گے، اس کو مزید بڑھائیں گے، اس میں مزید کوریج دیں گے اور اس کو مزید لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ ہمارا صحت سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ کے ساتھ ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے کہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ سروسز کے لیے ہم آپ کے پاس یہ سارا ڈیٹ دیں گے۔ اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہو پھر بعد میں تو میں اس سے لوں گا، لیکن یہ میں آپ کو بڑے اس کے پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ ایجوکیشن بھی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے سب سے بڑا عنصر ہے۔ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا اگر اس میں ایجوکیشن آپ آگے نہ بڑھا سکے۔ اس لیے ہم نے اس کے لیے سلوگن لکھا ہے، پڑھا لکھا پاکستان بنے گا ہنر مند پاکستان۔ اس کے لیے ہم نے ایجوکیشن سیکٹرز میں ریفارمز لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اگر پاکستان تحریک انصاف آئے گی تو وہ جو ایجوکیشن ریفارم چھوڑ کے گئے تھے وہ ایجوکیشن ریفارم لے کے آئیں گے۔ اس میں سے ایک یہ کہ ایجوکیشن اور امپلائمنٹ کا آپس میں بہت بڑا ایک لنک ہے۔ ایجوکیشن ہوگا تو نوکری ملے گی، ہنر ہوگا تو نوکری ملے گی، ٹیلنٹ اور سکل بیس پر ہے، لیکن جابز جو کریشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتی ہے۔ اس لیے ہم نے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کر کے سب کے لیے ایک یونیفارم سسٹم ایک جیسا لے کے آنا ہے، جس میں طبقاتی قسم کی ایجوکیشن نہ ہو بل ون سسٹم فار آل۔ اس کی یہ ہمارا سلوگن ہوگا۔ پاکستان کی آبادی سے بھی ہم ویجیلنٹ ٹو دس پارٹی، اس لیے خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہم نے بڑا فوکس کرنا ہے اپنے مینیفیسٹو میں کہ چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان، یہ ہمارا سلوگن ہوگا۔ چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان۔ ہم نے ونس اگین اپنی توجہ دینی ہے تاکہ جتنی گروتھ ہو رہی ہے پاپولیشن کی ان پہ کنٹرول ہو سکے، اور پاپولیشن سے لیے جیسے بھی ہم بڑھا سکتے ہیں اس کی آبادی پہ کنٹرول کریں، وہ ہم نئے انسینٹیوز کو لے کے آ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو پراپرلی ایڈریس کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کی پراسپیرٹی میں انہوں نے ایک حصہ ڈالنا ہے۔ اس کے لیے ہمارا سلوگن ہے مضبوط جوان خوشحال پاکستان۔ یوتھ کی جو ویلیو ہے، ان کی ایجوکیشن، اس کی پالیٹک میں پارٹیسپیشن، ان کے لیے جاب اپرچونٹیز، ان کی اپنے ملک کے ترقی میں ان کا انحصار، اس کے لیے ہم نے بڑے سارے انسینٹیوز رکھے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان کے رول بھی متعین کیا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ ہمارے ویژن کا سب سے بڑا اور امپارٹنٹ جز ہے۔ ہم آپ کو ساتھ یہ بھی بتائیں کہ سارے لوگ جیسے بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہم ایک سلوگن لے کے آ رہے ہیں، اور وہ سلوگن یہ ہے، کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور، یہ ہے ہمارا پاکستان۔ کوئی نہ سمجھے اپنے آپ کو کمزور، یہ ہے ہمارا پاکستان۔ اس کے لیے ہم جو سوشل سیکٹر ہے، جو پوری دنیا میں انٹروڈیوس رائج ہے کہ آپ سوشل سیکیورٹی کی طرف جائیں، وہ لوگ جو اپنے پرائیویٹ سیکٹروں میں ہیں پر ان کی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے، اس کے مد میں ہم لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ایک میجر پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ اگر ہمیں یہ پاور ملا اور ہم گورنمنٹ میں آئے تو ہم جی ڈی پی کا 1% جو اس وقت سپینڈ ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ سوشل سیکٹر پہ 1% جی ڈی پی سے بڑھا کے ہم 3% جی ڈی پی پہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے، تاکہ یہ سوشل جو
محرومی ہے یہ ختم ہو جائے. ہم احساس پروگرام کو بڑھائیں گے جس طریقے سے باقی اس کے ساتھ اٹیچ پروگرام ہے, اس میں ہم GDP کو 1% سے بڑھا کے 7% تک 3% تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئیں گے. ساتھ میں آپ کو 2 آخری چیزیں, ایک ہمارا سلوگن یہی ہے, نیا خواب نئی راہیں تیز کرو ترقی کا سفر. اس کے لیے ہمیں بیسک انفراسٹرکچر کو بڑھانا ہے, ٹرانسپورٹیشن کو بڑھانا ہے, اور انفراسٹرکچر ریلیٹڈ سارے ان ایشوز کو جس سے بزنس بڑھتا ہے, جس سے ترقی کا سفر آسان ہو جاتا ہے, ہم نے ان کو بڑھانا ہے. ان کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ ترقی ملک میں کرنا چاہتے ہیں تو 2 things can not go side by side. اگر رول آف لا نہیں ہے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ 1000 بار کہیں میں نے سرکولر ڈیٹ ختم کیا, جو سرکولر ڈیٹ آپ ختم کریں گے ان میں بھی کرپشن اور کمیشنز ہوگی. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کی طرف بھی جائیں گے وہاں بھی کرپشن ہو تو آپ کی آدھے سے زیادہ پیسہ کرپشن کے نظر ہوگا اور کام کوئی بھی نہیں ہوگا. وہ سب سے ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں کرپشن پہ بڑی نظر, سخت نظر ہو. تو جو انسٹیٹیوشنز اس کے خلاف ہے, جو ادارے بنے ہوئے ہیں جو کرپشن کی پراپر روک تھام کرنے میں, ہم ان کو مزید فعال کریں گے. اور اس کو راستے کے لیے ہم کہیں گے سارے کہ ترقی کے سفر میں اس کا روکنا ضروری ہے تاکہ کرپشن پہ قابو پایا جا سکے. جن لوگوں کو آسان طریقہ کار پرووائڈ کرنا ہے ان کے پروسیس میں آسانی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو نیا اس کے ساتھ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن پہ ہم نے زیادہ توجہ دینی ہے. اگر آپ کے انفراسٹرکچر کے ساتھ آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہیں تو آپ اس کی ترقی نہیں کر سکتے. آخر میں پاکستان کی فارن پالیسی یا ڈپلومیسی کے بارے میں کہوں گا. پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. ہمیں کسی ملک کے ساتھ بھی اچھے تعلقات استوار کرنے کے خواہاں ہیں, خاص کر ہمارے پڑوسی ممالک کے ساتھ. پاکستان کی ساری دنیا کے ممالک کے ساتھ ہمارا خان صاحب کے ویژن کے مطابق برابری کے بنیادوں پہ تعلقات استوار ہوں گے ساری دنیا کے سارے ممالک کے ساتھ. وہ جو پاکستان میں ریکگنائزڈ ہے ہمارے ان کے ساتھ, وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے پاکستان فرسٹ. پاکستان کی خود مختاری, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی شخصیت اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں نامداخلت, یہ ہمارے فارن پالیسی کے محور ہوں گے. اور اسی کے گرد انشاءاللہ تعالی ہم نے ہسٹری سے سبق لیتے ہوئے پیسفل اور کو ایگزسٹنس کی پالیسی اپناتے ہوئے ہم انشاءاللہ تعالی اس کی طرف آگے بڑھیں گے. 1% at a time, please.